سافٹ ٹیک کو کروانے کا پرپز تھا اٹ واز بیسیکلی کہ جو انڈسٹری اور اسٹوڈنٹس میں گیپ ہے اس کو جو ہے وہ ایز اے برج ہم فلفل کر سکیں. ہم بیسیکلی باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور انہی کے بچے تھرو آن لائن پارٹیسپیشن ہمارے پاس آتے ہیں. آج کل پرابلم یہ ہے کہ وی آر ناٹ ورکنگ فار اے کاز. ہمیں اگر کسی چیز سے بینیفٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں, ادروائز وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹیکنالوجی کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے باصلاحیت نوجوان, ٹیکنالوجی کے دیوانے اور انڈسٹری کے ماہرین ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہوں تو وہاں پر سیکھنے کے بہت سارے صرف مواقع نہیں ہوتے بلکہ مستقبل کے امکانات بھی جنم لے رہے ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے اسٹوڈنٹ لیڈ ٹیکنالوجی ایونٹ کی. سافٹ ٹیک کی جانب سے بین الاقوامی سطح کا یہ سالانہ ٹیکنالوجی میگا ایونٹ ہر سال فاسٹ نیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس میں منعقد کیا جاتا ہے. اس ایونٹ کی تاریخ 1995 سے جڑی ہے. جی ہاں, بہت پرانی ہے اور اب یہ ایونٹ اپنے 29ویں ایڈیشن میں داخل ہو چکا ہے. 25 سے 27 اپریل تک جاری رہنے والے اس میگا ٹیکنالوجی ایونٹ میں کوڈنگ, روبوٹکس, اے آئی اور سائبر سیکیورٹی جیسے جدید شعبوں کے مقابلے, انٹرنیشنل اور نیشنل ایکسپرٹ کی ورکشاپ, اسٹارٹ اپ پچنگ, پروڈکٹ شوکیس, جاب فیئر کے علاوہ ٹیک لورز کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اس ایونٹ کی اہمیت اور تفصیلات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سافٹ ٹیک محمد حاشر اور ایڈوائزر سافٹ ٹیک عبدالرافع افضال صاحب. آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں سنو پاکستان میں. حاشر, سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سافٹ ٹیک کا آغاز کب ہوا اور کس سوچ کے تحت ہوا, اور سافٹ ٹیک 2025 کا ویژن کیا ہے, تھیم کیا ہے اس کا, اور کس چیز کو زیادہ فوکس کیا گیا اس پر؟ جی السلام علیکم. اچھا, جو اسٹارٹ ہے ہمارا وہ 95 میں ہوا تھا اینڈ اس کو بیسیکلی جو سافٹ ٹیک کو کروانے کا پرپز تھا اٹ واز بیسیکلی کہ جو انڈسٹری اور اسٹوڈنٹس میں گیپ ہے اس کو جو ہے وہ ایز اے برج ہم فلفل کر سکیں. اینڈ اس سال جو ہمارا ویژن ہے سافٹ ٹیک کا وہ یہی ہے کہ ہم جتنی سے جتنی انڈسٹری کی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, اس میں ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤسز جیسے سالیڈون ہے, ایجوکیٹیوز ہے, پیور لاجکس ہے, یہ ہمیں بیسیکلی اسپانسر کرتے ہیں اور انہی کے اسٹالز ہوتے ہیں اور اوور آل پاکستان سے پارٹیسپیشن آتی ہے. اینڈ وی ہیو آئی ٹی کانفرنسز جس میں نہ کہ صرف نیشنل اسپیکرز بلکہ انٹرنیشنل اسپیکرز جو کہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپ میں کون سی پرابلمز ہیں ان کو کیسے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں, یا پھر اگر اے آئی کا بوم ہے اس میں آپ کو کس ڈائریکشن اور کس ٹیکنالوجی میں کام کرنا اور اس سے پہلے پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جی, جو نصاب میں رہ گیا ہے جی وہ کمی پوری کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. عبدالرافع, آپ کی جانب آنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائے گا اوور آل یہ ایونٹ جو ہے دوسرے مقابلوں میں سے کس طرح مختلف ہے, کیا خصوصیات ہیں اور کون سے نئے گیمز یا مقابلے آپ نے اس میں شامل کیے ہیں؟ جی پہلے تو بہت شکریہ ہمیں شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک سافٹ ٹیک کا تعلق ہے تو ابھی جیسے بالکل حاشر نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انڈسٹری ریکنیکٹ ٹائپ ایک سارٹ آف اے تھنگ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور جو چیلنجز انہیں فیس کرنے ہیں انڈسٹری میں آ کے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے, سم ٹائمز وہ آپ کو فیلڈ میں نہیں ملتا. سو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے اینڈ خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کو پش کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کے انیشیٹوس کو حقیقی شکل دینے کے لیے یہ ایونٹ جو ہے ایک بہت اہم ایونٹ پاکستان کا ہے. اور جیسے کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ سافٹ ٹیک از ون آف دا مین میگا ایونٹس پاکستان کے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. اینڈ خاص طور پہ اس میں جیسے جو ہے کانفرنس ہوگی, اس میں انٹرنیشنل اسپیکرز وغیرہ ہیں, آل دیٹ. سو دس از ہاؤ ایوری تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. عبدالرافع, حاشر, ہم تھوڑا سا اپنے اس پلیٹ فارم سے, سنو پاکستان کے پلیٹ فارم سے سافٹ ٹیک کے لیے کوئی تھوڑی سی کرٹن ریزر کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا بتا دیتے ہیں, ٹیزر دے دیتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ اس ایونٹ میں کس قسم کی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن جو ہے وہ متوقع ایکسپیکٹڈ ہے, بیرون ملک سے بھی طلباء یا ادارے اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس کچھ کمپٹیشنز ہیں جیسے گیم ڈیولپمنٹ کا کمپٹیشن ہے, تو اس میں ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپیشن ہے آل اکراس ورلڈ, اور اس میں ہمارے پاس لائک یو ایس کی ٹیمز ہیں, اسی طرح ہمارے پاس یورپین کنٹریز ہیں ان کی کچھ ٹیمز ہیں. ہم بیسیکلی باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور انہی کے بچے تھرو آن لائن پارٹیسپیشن ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس طرح اٹس این انٹرنیشنل ایونٹ. اور اسی طرح ہمارے پاس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گٹ ہب ہے اینڈ یوں کے انٹرنیشنل اسپانسرز وہ بیسیکلی ہمیں اسپانسر کرتے ہیں اور وہی جو ہے وہ ورک شاپ کرواتے ہیں. تو دیٹ میکس یہ بیسیکلی ہمارا 18th انٹرنیشنل اور 29th نیشنل ایونٹ ہے. اچھا حاشر, میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اب بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں,
خصوصی طور پر کون سی کوالٹیز ہیں سافٹ ٹیک کی اس ایونٹ میں جو دوسری یونیورسٹیز یا دوسرے ایونٹ سے اس کو مختلف بناتی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن کس طرح ہوتی ہے، اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ اچھا، اب ہمارے پاس بیسیکلی جو کمپٹیشنز ہیں وہ اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. تو ان کمپٹیشنز کا بیسیکلی کیسے سافٹ ٹیک ڈفرینٹ ہے باقی جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ایونٹس، اس میں یہ جو میجر ڈفرینس ہے کہ ہمارا جو کوسچن پیپر ہوتا ہے جو کہ کمپٹیشن ہے وہ سارا انڈسٹری خود سیٹ کرتی ہے. انڈسٹری کے ہی ججز آتے ہیں، وہی ایویلویشن کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کسی بھی یونیورسٹی کے لائک کوئی بھی انسٹرکٹر وغیرہ وہ پیپر سیٹ نہیں کرتے، اس لیے جو ہے بائسنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے ججز ہیں، جو ہمارا پینل ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس یونیورسٹی کے بچے کی ایویلویشن کر رہے ہیں، تاکہ اس کو فیئر رکھا جائے اور جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹرانسپیرنسی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ٹیم نے اس بار انڈسٹری اکیڈیمیا لنک کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کون سے اسٹیپس لیے ہیں؟ آپ دونوں میں سے جو بھی اس کا آنسر دینا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ ہم سارے اسپانسر لے کر آئے ہیں. ہمارا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، وی اسٹارٹیڈ 4 to 5 months پہلے کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. پھر انہی سافٹ ویئر ہاؤسز کی ورک شاپس ہوتی ہیں بیفور ایونٹ اینڈ آفٹر ایونٹ بھی، بیفور ایونٹ بھی، اور انہی کی ورک شاپس کے تھرو ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے فار انسٹنس ویب ڈیولپمنٹ ہے، اس میں آپ نے اس کا کورس تو کر لیا، لیکن ایسے کون سے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو انڈسٹری کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو وہ تھرو سافٹ ویئر ہاؤسز ہم ان کو کنوے کرتے ہیں. اسی طرح کانفرنسز ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہیں، تو ہم ایک پراپر وے میں بچوں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی پریپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فار دا انڈسٹری. بالکل ٹھیک. عبدالرافع، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے گا ایز اے ایڈوائزر، ایز اے ایمبیسڈر، آپ کیا بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کس طرح ان کو ڈائمینشن یا ایک ڈومین دکھاتے ہیں؟ اگر بھٹکے ہوئے، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی بھٹکا ہوا نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ، کس طرح ان کو ٹریک پہ لے کر آتے ہیں؟ سو بیسکلی جیسے ابھی میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سے ہی ہو. فار ایگزامپل میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ جو ہے آج کل پرابلم یہ ہے کہ وی آر ناٹ ورکنگ فار اے کاز. ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز سے بینیفٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، ادروائز وی ڈونٹ ڈو دیٹ. سو ایز این امبیسڈر اینڈ آل دیٹ، سو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی چاہے وہ کسی بھی ڈومین سے ہیں انہیں انکریج کیا جائے کہ آپ آئیں، اچھے کاز کے لیے کام کریں. سو دس از دا تھنگ وائی آئی ایم کنیکٹڈ ود سافٹ ٹیک. اٹس مائی 3rd year ود دیم اینڈ دا تھنگ مین پرپز یہی ہے کہ ایک اچھی کاز ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ود انڈسٹری، آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ مارا پھڑے سیویاں اٹھا کے اپنی جا رہا ہو، کبھی کسی ادارے میں کبھی کسی ادارے میں انٹرویو دے رہا اور اسے کوئی وہاں لفٹ نہ کروا رہا ہو، تو بہتر ہے کہ اس کے تعلیمی ادارے میں آ کے اسے جو ہے وہ جاب مل رہی ہے اور اس کا انٹرویو ہو رہا ہے. عاشر، ہمیں یہ بتا دیں کہ فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ مطلب ابھی تو سافٹ ٹیک 2025 ہے، آنے والے سالوں میں آپ کے کیا گولز ہیں، کیا مشن ہے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، فیوچر میں وی آر پلاننگ کہ اس کو جتنی انٹرنیشنلی ہم اس کو جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم اس کو کر سکیں. اور ابھی ڈیورنگ ہمارے جو پاکستان کے اپنے سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک ہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، وہ ہے انٹرنیشنل پارٹیسپیشن. تو ان فیوچر انشاءاللہ یہی گول ہے کہ جو بچے آن لائن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ یہاں پر آ کر کریں، جو کہ پاسٹ ایئرز میں ہوتا رہے. بیک ان 2006 2005 وی ہیو ٹیمس فرام انڈیا، سری لنکا، نیپال، انڈونیزیا، ملیزیا. تو اسی گول کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ نیشنلی تو اٹس اے ویری اسٹرانگ ایونٹ، بٹ انٹرنیشنلی اس کو جتنا میکسیمم ہم پروموٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اچھا عبدالرافع، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، تعلیمی اداروں اور یہ جو ٹیک انڈسٹری ہے اس میں جو گیپ پایا جا رہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کو انسٹنٹلی ہم فل آؤٹ کر سکیں؟ وہ کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ گیپ ختم ہو جائے؟ جی، تو بیسکلی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس ٹائم وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے کریکولم کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. بٹ دا پرابلم وچ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ از کہ جو ہمارا گورنمنٹ یونیورسٹیز بالخصوص پبلک اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا کریکولم بعض اوقات آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری کے اندر گیپ جو آ جاتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس وجہ سے ایک بزنس بنتا چلا جا رہا ہے کہ پیپل ہو آر گوئنگ ٹو اے پبلک یونیورسٹی اس کو یا وہ تو معیار نہیں ملتا یا وہ چیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جب وہ انڈسٹری میں آتا ہے تو اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسٹیڈ آف ادر یونیورسٹیز کا جو گریجویٹ ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے
کہ کریکولم کو اپڈیٹ کیا جائے ایز پر دی انڈسٹری کے ریکوائرمنٹس. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے گورنمنٹ اینڈ ادر پرائیویٹ اینڈ اسٹیٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بدلتے دور کے بدلتے تقاضے ہیں, اور نصاب جو ہے وہ خاص طور پر سرکاری اداروں کا, چاہے وہ اسکول ہو, کالجز ہو, یونیورسٹیز ہوں, ان کو بھی اپڈیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, اور بیسٹ وشز ہماری طرف سے آپ کو. بہت شکریہ حاشر اور عبدالرافع آپ کی آمد کا.